فرق رہا دونوں کے اسپیچز میں, اور کیا پازیٹیو بات تھی کیا نیگیٹو تھی. ساتھ ہی طالبان نے یہ بھی کہہ دیا, ان کے کمانڈر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان ذرا الگ رہے اور ہمارے لیے ہم خود ہی بات کر لیں گے دنیا میں جس سے بھی کرنی ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. سر کیا کہیں گے آپ, کیسی لگی آپ کو دونوں کی ایک کی ریکارڈڈ اور ایک کی لائیو اسپیچ آپ کو وہاں پہ؟ دیکھیں, ایک تو ورلڈ لیڈرشپ میں گنا جاتا ہے شخص اپنی زبان میں بولتا ہے, اسے کوئی جھجک نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سب سے بڑے ملٹی نیشنل کنٹری کا لیڈر, جس کو کوئی اب نظر انداز نہیں کر سکتے آپ, یہ کوئی. اور دوسری جگہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اسے خود نہیں پتا ہے کہ وہ از انشیور اباؤٹ ورلڈ پالیٹکس, تو وہ کیا جا کے کہے گا وہاں پہ. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ صاف ان کو لگتا ہے ایسا. دیکھیے جو امپریشن پڑتا ہے وہ یہ کہ دی پرسن ریئلی ڈزنٹ نو مچ اباؤٹ انٹرنیشنل افیئرس. وہ کہہ رہے پارٹنرشپ طالبان کی اور امریکہ کی. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 20 سال ہو گئے 9/11 کو, جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ دنیا کے اندر یہ جو تصادم ہے یہ کن کے درمیان ہے. ایک سائڈ پہ سویلائزیشن ہے جو انسانیت اور ریشنلزم اور بھائی چارے پہ بلیو کرتی ہے, جس کا مقصد, جس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن یا اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھا. اور دوسری طرف وہ ہیں جو پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ایک سپیریئر مذہب ہے اسلام, اس کی وہ حکومت ہو, یعنی خلافت ہو, چاہے وہ ارتگال کی ہو یا 600 سال پرانے 1683 کا 9/11 ہو یا 20 سال پہلا 9/11 ہو. ان کی نظریہ دوسرا ہے. ویسٹ کے اندر یہ پریشانی ہے کہ جو 9/11 کے بعد بھی نہیں ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آپ دیکھیے امریکہ نے ہاتھ میں طالبان کو اٹھا کے حکومت دے دی, اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. وہ بھی ٹرائبلزم اس طرح جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کر دیا کہ ہم انگلش بولنے والوں کا الائنس بنائیں گے, لیکن انڈیا کو آپ درگزر نہیں کر سکتے. کوارڈ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جاپان, امریکہ, انڈیا اینڈ آسٹریلیا. تو یہ اب مقابلہ ختم کر دیں آپ. ایک 18 کے اندر کھلاڑی ہے اور دوسرے 12th مین, جسے نہیں ہوتا 12th مین بھی کیا, 12th مین 14th مین جو ہے وہ پاکستان کی حیثیت ہے, اور وہ اگر جس کو نہیں نظر آ رہا وہ خوابوں کی دنیا میں ہے. دیکھیں آپ, کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے آپ سے, آپ کچھ بھی بولیں. آپ تو نائٹ سوٹ پہن کے وائٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں شلوار قمیض پہنے ہوئے, آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں لینے آتا, نہ آپ کا کوئی وزٹ کی کوئی اہمیت ہے, نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے ساری زندگی اپنی جناح صاحب سے لے کے آج تک ویسٹ کی, اٹس اے ویری کروڈ ورڈ بٹ دلالی کی ہے. آپ اگر ولی خان کی کتاب فیکٹس اور فیکٹس پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کس وجہ سے بنا اور کیا اس کی ضرورت تھی اور اب کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خام خواہ کی بات ہے کمپیئر کرنا. انڈیا کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی رشین کے لیڈر نے کیا کہا, یا زیادہ نیچے جائیں گے تو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے کیا کہا. پاکستان تو ان کیٹیگریز میں آ گیا, چھاڑ یا صومالیہ یا میلڈائیوز کی بھی زیادہ امپورٹنس ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. پاکستان نے تو اپنے پورٹس کو بیچ دیا, اپنے جزیروں کو بیچ دیا, اپنے ملک کو بیچ دیا چین کے آگے. تو it is of no significance what he says. The point is that Prime Minister Modi addressed the United Nations General Assembly in Hindi. He talked about himself.
ایز انڈیا کے جہاں ایک چائے والے کے بیٹے جو اپنے ابا کو مدد کرتا تھا چائے بیچنے میں، آج وہ آپ کو یون جنرل اسمبلی میں ایڈریس کر رہا. تو جو پوٹینشیل ہے انڈیا کی، اس کو پاکستان نہ مانے کیا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن دنیا میں آپ سوچیے 29 اسٹیٹس، 400 زبانیں، 6 دنیا کے بڑے مذہب، جہاں بدھا پیدا ہوئے وہیں رام کی جگہ ہے، وہیں مہا بھارت سعودی عربیہ پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو، رامائن جہاں ایگزسٹ کرتی، جہاں مونجو دارو ہے، سب کچھ ہے. اس کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں بابر 2 میزائل. UN جنرل اسمبلی میں بول رہے ہیں میزائل فیل ہو گیا آپ کا. وہ پہلا کون سا بابر سکسیسفل ہوا تھا جو دوسرا فیل ہو جانا تھا؟ نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا، یہاں تھوکتا ہوا گیا ہندوستان پہ. پاکستانی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا بابر. اب بابر 2 بھی رکھنا چاہیے بچوں کے نام، وہ کھڑے ہوتے ہی فیل ہو جائیں گے. تو سر یہاں پہ بار بار ٹی وی پر آ رہا ہے، لکھا ہوا آ رہا تھا کہ جی بھارت کا اصلی چہرہ جو ہے وہ چاک کر دیا، لوگوں کے سامنے کر دیا. تو اس پہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سن کے تو میرے کان چاک ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چہرہ چاک ہوا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا اس سے اب ان الفاظ کا جو ہے وہ جو کہنا چاہیے جو طاقت تھی یا جو بات تھی وہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ اس پہ سے ہٹتے کیوں نہیں ہے؟ یہ ہٹ کیوں نہیں جاتے اس بات پہ سے؟ اکانومی پہ کیوں کام نہیں کرتے؟ ایجوکیشن پہ کیوں کام نہیں کرتے؟ یہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے افغانستان اور کشمیر کے، بس یہی وہی پرانا گانا گایا ہے. ان سے جن 2 ملکوں کا تعلق ہی نہیں ہے ان سے. یہی طالبان 48 میں بھیجے تھے نا آپ نے، 47 میں جموں و کشمیر میں، جس سے بلتستان اور یہ سارا قبضہ کیا آپ نے. وہ کیپٹن براؤن تھے، ایک فوجی افسر جس نے پورا گلگت بلتستان حوالے کر دیا تھا پاکستان میں. جناح صاحب اور مسلم لیگ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے حصے میں آ گیا. ان کا مقصد تھا کہ سوویت فورسز جو ہیں، جو اس وقت USSR تھی، وہ بالکل وکھن پیننسولا کے اوپر تھی. انہوں نے اٹھا کے ایک پشاور کے کرنل کو دے دیا کہ یہ یاد یہ تو اپنی طرف کرو، پاکستان میں ڈال دو اس کو، کہیں انڈیا سے دوستی نہ ہو جائے. کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس یا کمیونسٹ پارٹی یا لیفٹسٹ دوسری جماعتیں تھیں، جو لوگ بھگت سنگھ سے انسپائر ہوتے تھے، جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. کس نے لڑی مسلم لیگ میں آزادی کی جنگ؟ ان کو تو ٹھیکے پہ ملا کہ یہ اس طرح مسلم لیگ کانگریس کو توڑنا ہے تو اس میں مسلم لیگ بناؤ. یہ سب لکھا ہوا ہے، اور ایوری ڈیٹیل از پرنٹڈ ان ولی خان's بک. فیکٹ از فیکٹ. اصل میں پڑھنا مشکل بہت ہے نا. پاکستانیوں کو پڑھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 500 سال سے کچھ نہیں پڑھا. اب تک بھی جو سوچی کراؤن پرنس جو ہیں اپنے سعودی عربیہ کے، ان تک ہیں. لائیو شو میں کہہ دیا 250 سال پروفٹ کے محمد کے ڈیتھ کے بعد جو چیزیں لکھ دی ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں یہ قانون ہے. کس نے لکھ دیا بھائی؟ یہ امیدوں کو کس نے بنا دیا خلیفہ ہمارا؟ آج تک ہم محمد بن قاسم کو کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی پہلی وہ ڈالی، کیا بنیاد، اور وہ شخص وہ جس نے کعبہ توڑا. تو فارگیٹ اباؤٹ پاکستانیز کی ان کی سوچ کیا ہے. نہ ان کو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. 500 کتابیں چھپ جائیں تو بیسٹ سیلر ہوتی 250 ملین لوگوں کے پاپولیشن میں. تو اٹ از اے لاسٹ کاز. یہ خود اپنی آخری اب آپ کے خلاف بولنے لگ جائیں گے لوگ. یہ ہچکیاں ہیں آخری. ایریٹریا الگ ملک ہو سکتا ہے، ایسٹ ٹیمور ہو سکتا ہے، ہر جگہ ملک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ملک تھے. یہ جو سہارا پہ قبضہ کیا ہوا ہے موروکو نے، تو یہ 2 ملکوں کی لڑائی ہے نا. یہ تو آپ نے کاغذ پنسل پہ کھینچ کے بنا دی. یہ کون بتائے گا پاکستان میں کہ اللہ بخش عمروں کو کس نے قتل کیا؟ کانگریس کی گورنمنٹ تھی سندھ کے اندر، کیوں ڈیزالو ہو گئی؟ کیا یہ سب چھوڑیں تو اب تقریر بھی عمران خان کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ خود ان کی اماں جلندھر سے ہیں، وہ بنتے پٹھان. تو سر ان کی گورنمنٹ تو اتنی ہوشیار ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ ان کے ویکسین لگنے کا سرٹیفکیٹ بن گیا کہ نواز شریف کو کورونا ویکسین. نہیں دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ
ہماری پوری یہ جو 70 سال کی ہسٹری ہے یا اس سے 10 سال 5 سال پہلے لیجیے 1940 کے بعد ہی یہ سلسلہ چلا. انگریز نے پیسہ انویسٹ کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہی, کچھ فوجی بھرتی کرنی تھی مسلم ایریاز سے انگریز کے لیے لڑنے کے لیے, تاکہ وہ کہیں نیتا جی کی فوج میں, آزاد ہند فوج میں نہ چلے جائیں. تو اس چکر میں محمد علی جناح ٹائپ کے اور لیاقت علی خان ٹائپ کے لوگوں کو یہ آفر ملتی جاتی تھی کہ تم انڈین نیشنل کانگریس کو کسی طرح توڑو تو اتنا مال ملے گا تمہیں. There we be sold out India, which was our home, and cut it out, and then created a philosophy کہ اس کو justify کیسے کریں. یہ وہ ہوتا ہے نا QED نیچے لکھتے ہیں, یہ ریورس انجینئرنگ کر رہے تھے کہ اس طرح ہندوستان کے بازو کٹ جائیں, مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑوایا جائے, بھکتی موومنٹ فیل ہو جائے, بھگت سنگھ کو لاہور سے لوگ بھول جائیں, تو اپنا تو کام چلے گا. اور یہ جتنے پنجابی ہیں مسلمان, ان کو اردو کے پیچھے لگا دو. وہ شرم کے مارے پنجابی میں بات نہیں کرتا کوئی. امیجن کریں عمران خان جا کے پنجابی میں تقریر کرتا ہے اسمبلی میں. لیکن یہ کیسے پٹھان ہے سر جو پنجابی بولتے ہیں؟ پٹھان تو پنجابی نہیں بولتے, لیکن پشتو بولنی چاہیے ان کو. کہاں سے بولیں گے؟ اور ابھی جو ریسنٹلی سر انہوں نے جو CNN پہ بھی, وہ بھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ CNN پہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ریسنٹلی, اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ حقانی جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے ملا دیا انہوں نے, اور حسین حقانی پریشان ہو گئے, انہوں نے ملا دیا پشتون سے. وہ ادھر پریشان, یہاں پہ پٹھان پریشان, کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے محسن داوڑ نے بڑی سخت قسم کی ٹویٹ کی. تو یہ کیوں اس طرح کی امبیرسنگ قسم کی سچویشن پیدا کر دیتے ہیں آپ کے خیال سے؟ یہ بد نصیبی ہے, ایوب خان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, غلام محمد کے زمانے سے. ایک تو پاکستان, ہمارے جو آپ کی جنریشن کے لوگ ہیں, ان کو میں کسی کو پوچھ لوں کہ 56 میں پرائم منسٹر کون تھا, they would not know. They don't know who's چندری گار, they don't know who's